ان الذین آمنوا، اب دوسری طرف جو لوگ ہیں جو مان گئے، جب آیات ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے مانا اس کو، اور وہ عامل الصالحات، اور عمل کیا صحیح ان آیات کے مطابق، جو مانی بات اللہ کی انہوں نے آیات میں اس پر عمل کیا صحیح، کانت لہم جنات الفردوس، تو ان کے لیے ہیں وہ باغات فردوس، جنت الفردوس ہے ان کے لیے، نزلا بطور مہمانی۔ یہ جو جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، یہ بطور مہمانی ہے۔ جب کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ویلکم جو کرے گا نا، وہ یہ جنت الفردوس ہے۔ تو جو اصل جو باقی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھی، نہ کسی نے اس کو سنا، وہ اس لیول کیا کہ وہ ہمارے تصورات اور اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ۔ تو یہ تو صرف جنت کیا ہے، مہمانی ہے، نزلا خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حوالا، تو وہ نہیں چاہیں گے اس کو بدلنا۔ وہ اتنی نعمتوں اور آسائشوں والی، اور اس میں اتنی آپ کو کہہ لیں کہ لذت ملے گی کہ وہ آپ بدلنا ہی نہیں چاہیں گے اس کو۔ قل لو، کہہ دو، اگر کان البحر مدادن، اگر ہو جائے سمندر سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، یہ کلمات اللہ کے، یہ جو آیات میں تلاوت کر رہا ہوں یہ اللہ کے کلمات، اللہ کی کتاب۔ تو اللہ میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر ہو جائے سمندر سیاہی اللہ کے کلمات کے لیے، میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو ختم ہو جائے یہ سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ ختم ہو یہ کلمات میرے رب کے۔ یعنی ان کلمات کی جو ایسنس ہے، جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ ختم بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر سمندر بھی آ جائے نا، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثل بطور مدد، یعنی اتنے ہی اور بھی سمندر سیاہی آ جائے نا، تو پھر بھی اللہ کے کلمات کی جو ایسنس ہے، روح ہے، آپ بیان کرتے جائیں وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ دیکھنے میں 114 صورتیں ہیں، لیکن ان کی جو گہرائی ہے، جو ان کی وسعت ہے، وہ سمندروں سے بھی زیادہ ہے اگر ہم اس کو لکھنے بیٹھیں اللہ کے کلمات، اللہ کی باتوں کو، کلمات کو۔ قل، اے رسول کہہ دو، انما انا بشرکم مثلکم، بے شک میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسان ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے کارساز ولی بنا رہے ہیں، ان کو رسول کے ذریعے اللہ میں کہلوا رہا ہے، کہہ دو ان کو میں تو بشر ہوں، انسان ہوں تمہارے جیسا، مثلکم، تمہاری طرح کا، کھاتا پیتا ہوں، میرا سب کچھ انسانوں کی طرح ہے ہر چیز۔ یوحا الیہ، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے یا وحی کی گئی۔ اب یہ جو اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وحی ہے اللہ کی۔ ان آیات سے جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اس کی انسپریشن آتی ہے، آپ کو ایک تاثر آتا ہے۔ تو اگر آپ اس پر اللہ کی آیات پر غور کریں گے، سمجھیں گے، تو اس کی وحی اترے گی آپ پر، اس کی تاثیر، وہی کہتے ہیں انسپریشن، تاثر، متاثر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں رسول سے کہ میں تو بشر ہوں تمہاری طرف، جب میں یہ آیات پڑھتا ہوں تو اس کی وحی اترتی ہے میری طرف، وحی ہے یہ اللہ کی، اور اس کی روح آیات کی ہر بشر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو اس میں اپنی روح ڈالی، یہ آیات کی روح، اس کی ایسنس، سمجھ، وہ ہر بشر میں ہے وہ۔ تو وحی کی گئی میری طرف، کیا وحی کی گئی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ، یعنی بااختیار، وہ جو اللہ میں کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو جنہوں نے ولی کارساز بنایا، اللہ میں کہہ رہا ہے ایک ہی ہے واحد اللہ، وہ الہ بااختیار ایک ہی ہے، واحد، صرف اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، اب دیکھیں نا وہ کنسیپٹ آ گیا نا،
اگر آپ اور ولی بنائیں گے کنسیپٹ آپ کا وہ چینج ہو جائے گا. وہ اگر اللہ کے بندوں کو آپ کارساز بنائیں گے تو اس سے ملاقات کا آپ کا وہ کنسیپٹ ہی نہیں رہے گا. آپ کو سفارشی مل گیا ہیں جی، بس پھر اللہ میاں کہ ٹھیک ہے اللہ بیٹھا ہے مالک ہے ٹھیک ہے، وہ سب کو پتہ ہے کرنا اسی نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ جو ولی ہیں نا انہوں نے کروانا ہے، بس انہاں دا لاڑ پھاڑ لو تو بس بیڑا پار ہے. تو اللہ میں کہہ رہا ہے جو امید رکھتا ہے نا مجھ سے ملاقات کی تو فَلْيَعْمَلْ، تو چاہیے کہ وہ عمل کریں عملاً صالحاً، وہ جو عمل صحیح ہے جو اللہ میاں اپنی آیات میں بتا رہا ہے کہ مت بناؤ میرے بندوں کو میرے سوا ولی کارساز، لیکن ہم نے اتنے ہی بنائے ہیں. تو اللہ میں کہا جو امید رکھتا ہے نا اپنے رب سے ملاقات کی تو اسے چاہیے کہ عمل کرے صحیح. ولا یشرک، اور ہرگز نہ شریک کرے بے عبادت رب ہی، اپنے رب کی عبادت میں، بندگی میں، نوکری میں. عبادت ہوتا ہے نوکر، عبد، نوکر، بندہ، یعنی اپنے رب کی نوکری میں ہرگز نہ شریک کرے احدہ، کسی ایک کو بھی. ہرگز مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو بھی. اللہ کے وحدہ لا شریک اس کو بناؤ، صرف اللہ کو، اور اسی کی عبادت نوکری کرو. کسی کو مت شریک کرو اس کی عبادت میں، کسی ایک کو بھی. اللہ واحد پر ایمان لانا، صرف قرآن پر ایمان لانا ہے آپ نے، صرف اللہ کی آیات پر ایمان لانا ہے. اور جب اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی آپ کی. نہیں تو وہ جن کو آپ پکار رہے ہیں ولی کارساز بنایا نا، وہ انہوں نے واسے اللہ میاں پائے گا. تو وہ پھر رسول کیا کہیں گے سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو رسول یہ شکایت لگائیں گے ہماری، ہم تو ان کی شفاعت کے امید لگائی بیٹھے ہیں نا. اگر اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، اس پر نہیں عمل کریں گے، ایمان نہیں رکھیں گے، اس کی نہیں مانیں گے تو پھر رسول شکایت کریں گے، سفارش نہیں کریں گے. صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر.